Christ and the Lord of the West. Oh Allah. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ تو آج کی ہماری جو حدیث کا باب ہے وہ ہے باب نمبر 5، جس کا نام ہے رمضان کہا جائے یا ماہ رمضان، اور جس نے دونوں کو جائز خیال کیا، مطلب ان دونوں میں سے ہم کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم باب 5 اور 6 پڑھیں گے۔ جی تو سب سے پہلے چلے ہم پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ چلے ویورز پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے، نیز فرمایا رمضان سے پہلے استقبالی روزے نہ رکھو، مینز یہ کہ 15 شعبان کے بعد کوئی روزہ نہ رکھنے کا حکم دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تاکہ انسان جو ہے وہ آگے رمضان کے روزوں کے لیے پریپیئر رہے۔ تو ہماری حدیث جو ہے 1898، اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، مینز کے آسمان کے جو جتنے بھی دروازے ہیں وہ سب کھول دیے جاتے ہیں۔ نیکسٹ حدیث ہے ہماری 1899۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے مکمل طور پر کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، نیز شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ مینز یہ کہ رمضان کے مہینہ جو ہوتا ہے، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے، بہت ہی زیادہ برکتوں رحمتوں والا مہینہ ہے، تو اللہ پاک اس میں ہمیں بہت سارے مواقع فراہم کرتے ہیں کہ ہم نیکیاں کمائیں اور گناہوں سے پرہیز کریں۔ اسی لیے جو دروازے ہیں جنت کے، آسمان کے، اللہ پاک وہ سارے کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، اور جو شیطان ہوتے ہیں جو ہمیں گناہ کرنے پر مجبور کرتے ہیں، اللہ پاک ان کو بھی زنجیروں سے جکڑ کر بند کر دیتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں رمضان میں جو ہے گناہوں سے پرہیز کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ نیکیوں والے کام کرنے چاہیے۔ اب آگے جو ہماری 1900 حدیث ہے 1900، اس کو ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، جب تم رمضان کا چاند دیکھو تو روزہ رکھ لو، اور جب تم شوال کا چاند دیکھو تو روزہ موقوف کرو، اگر مطلع ابر آلود ہو تو اس کے لیے اندازہ کر لو۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے ہی آپ کو رمضان کا چاند نظر آئے تو آپ نے روزہ رکھ لینا ہے نیکسٹ ڈے، کیونکہ چاند ویسے بھی ہمیں رات میں نظر آتا ہے، اور اس کے بعد کہا ہے کہ جب شوال کا چاند یعنی عید الفطر کا چاند آپ سب کو نظر آ جائے تو روزہ نہیں رکھو، کیونکہ عید جو ہے وہ خوشی کا دن ہوتا ہے، اس دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اور کہہ رہے ہیں کہ اگر جو ماحول ہے، ایٹماسفیئر ہے، وہ صاف نہ ہو تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ عقیل اور یونس کی روایت میں حلال رمضان کے الفاظ ہیں۔ حلال، اب یہ جو یہاں پہ یہ یوز ہوا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ چاند ہی ہے، حلال کا مطلب چاند ہے۔ کہ عقیل اور یونس نے جو روایت کی ہے اس حدیث کی، اس میں انہوں نے حلال رمضان کے الفاظ یوز کیے ہیں۔ اب ہمارا نیکسٹ باب ہے باب نمبر 6، جس نے ایمان کے ساتھ ثواب کی غرض سے نیت کر کے رمضان کے روزے رکھے۔ اب یہ ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرمایا، لوگ اپنی نیتوں کے مطابق قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ اب پہلے بھی ایک حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، جو آپ سب نے سنی ہوگی کہ اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے، تو یہاں پر وہی کچھ حدیث یوز ہوئی ہے کہ انسان قبر سے اپنی نیت کے مطابق اٹھایا جائے گا، مینز انسان جس کام کی نیت کرتا ہے اس کو اسی کے مطابق بدلہ ملے گا۔ اب حدیث جو ہے
1901 ہماری جو حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جس شخص نے شب قدر میں ایمان و یقین کے ساتھ ثواب کی نیت سے قیام کیا تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح جس نے رمضان کا روزہ ایمان و یقین کے ساتھ اور حصول ثواب کی نیت سے رکھا، اس کے بھی پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ شب قدر کون سی ہے ویورز؟ یہاں پر شب قدر جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے، جو رمضان کی آخری 10 راتوں میں آتی ہے، جس کو آپ نے تلاش کرنا ہوتا ہے۔ ہمیں ایگزیکٹ نہیں پتا ہوتا کہ کس دن ہے وہ، تو اس دن کا اس حدیث میں ذکر ہے کہ جس شخص نے، کوئی بھی ہو، اس نے لیلۃ القدر والے دن جب قیام کیا، مینز رات کو عبادت کی، نماز پڑھی، تراویحاں پڑھی، اس کے بعد مزید عبادت کی، قرآن مجید کی تلاوت کی، رات دیر تک قیام کیا، تو اس کو اس کا ثواب ملے گا اور اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ لیکن اس کی ایک شرط یہ ہے کہ اس نے دل میں ثواب کی نیت کی ہو، مینز دکھاوا کرنے کے لیے اگر کی ہے تو کوئی ثواب نہیں ملے گا، ثواب کی نیت سے کرنا ہے۔ اور اگر اسی طرح جس نے رمضان کا روزہ بھی صحیح ایمان اور ثواب کی نیت سے رکھا، دکھاوا کرنے کے لیے نہیں رکھا، تو اس کے بھی پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اب یہاں پر ہم فوائد و مسائل جو کچھ لکھا ہوا ہے، یہ ایک پورا پیراگراف، یہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عنوان میں 3 الفاظ ذکر فرمائے ہیں: ایمان، احتساب اور نیت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں اللہ سے اچھا بدلہ لینے کے لیے ضروری ہے کہ دنیا میں ایمان و یقین کے ساتھ نیک عمل کیا جائے، نیز نیت بھی حصول ثواب کی ہو۔ اگر ایمان و یقین کے ساتھ کھانے پینے سے پرہیز کیا لیکن مقصد حصول ثواب نہ تھا، بلکہ کسی ڈاکٹر وغیرہ کے کہنے پر پرہیز کیا، تو اس کے لیے قیامت کے دن اچھے بدلے کی امید نہیں کی جا سکتی۔ دراصل اعمال میں نیت کا کردار ہوتا ہے، اگر نیت میں اخلاص ہوا تو اللہ کے ہاں اجر و ثواب کی امید کی جا سکتی ہے۔ کافر دوزخ میں ہمیشہ اس لیے رہے گا کہ اس کی نیت یہ تھی کہ اگر وہ زندہ رہا تو کفر کرتا رہے گا، اس نیت بد کی وجہ سے اسے ہمیشہ جہنم میں رکھا جائے گا۔ احتساب کے متعلق علامہ خطابی نے لکھا ہے کہ اس سے مراد حصول ثواب کی نیت ہے، یعنی وہ رمضان کا روزہ اس ارادے سے رکھے کہ اسے ثواب حاصل ہوگا، اسے بوجھ نہ خیال کیا جائے، اور نہ ہی ان کے دنوں کی طوالت کا خیال ذہن میں لائے، بلکہ طیب نفس سے اس فریضے کو ادا کرے۔ واضح رہے کہ اس حدیث میں ما ہے جس سے مراد گناہ ہیں، وہ جو بھی ہوں، خواہ صغیرہ ہوں یا کبیرہ۔ حدیث میں وارد الفاظ کا بھی یہی تقاضا ہے، واللہ عالم لکھا ہوا ہے۔ سو گائز، یہی تھا کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو اس کی جو نیت ہے وہ ثواب کی ہونی چاہیے، یہی نہیں کہ کسی ڈاکٹر نے آپ کو کہا ہے کہ آپ نے پرہیز کرنا ہے تو آپ نے روزہ رکھ لیا اس وجہ سے، تو اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ اگر آپ نیک نیتی سے اور ثواب کی امید سے روزہ رکھیں گے یا اور بھی کوئی نیک کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر آپ کو ضرور ملے گا۔ سو گائز، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ مجھے پوری امید ہے آپ سب کو ضرور پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو آگے ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ اور لوگوں تک بھی یہ احادیث پہنچیں، کیونکہ اس سے مجھے بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور آپ سب کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ سو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ Oh Allah, Lord of East and the Lord of the West. Oh Allah, Ya Rabbi, Ya Allah.